بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حضرت مفکر اسلام مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب کی سرپرستی میں اور معیت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ جو حالیہ دنوں میں پچھلے کئی سالوں سے یہ بل چل رہا ہے اور حالیہ دنوں میں اس پر بہت زیادہ شور شرابہ ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے۔ پہلے سینٹ میں پاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں، اور ابھی بھی کچھ اسلامی نظریاتی کونسل میں اور باقی کچھ کمیٹیوں میں یہ ابھی زیر بحث ہے۔ اس کا ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ کیا ہے؟ اصل میں مغرب جو بھی بات کرتا ہے ہمارے مسلمانوں کو انگلش زبان میں وہ ذہنی غلامی میں پروئے لوگ اس کی فضیلت و اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ اب یہ جو عرف عام میں جن احباب کو یا جن لوگوں کو ہجڑا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام ہم نے بنایا اور اس کو اتنا ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید مغربی دنیا نے جب سے دنیا وجود میں آئی ہے پہلی مرتبہ کوئی ہجڑوں کے حقوق کی بات جو ہے وہ کی ہے۔ اسلام نے 1450 سال پہلے یہ سارے باتیں طے کر دیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور فقہائے اسلام نے باقاعدہ اس پر فقہ کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی بحث فرمائی ہے۔ مرد اور عورت کی تشخیص کیسے ہوگی؟ تو صاحب ہدایہ نے، علامہ مرغینانی نے جو بات لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بابت دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ جو آدمی خنثی ہو اور جس میں دونوں علامات مرد و عورت والی پائی جائیں تو اس کی وراثت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عضو سے وہ پیشاب کرتا ہے اس کے مطابق، یعنی اگر اس میں دونوں اعضاء ہیں، عورت والے بھی اور مرد والے بھی، تو جس عضو سے، یعنی اگر وہ مرد والے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو پھر وراثت میں مرد والا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی وہ خنثی مشابہ بالرجال ہوگا، اور اگر وہ عورت والے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ خنثی مشابہ بالنساء ہوگا اور اس کی وراثت بھی اسی پر جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ اور تیسری جو بحث ہے وہ ہے خنثی مشکل، اور اس پر فقہاء نے پوری بحث کی ہے۔ یار لوگوں کو تو صرف اتنا ہی پتہ ہے نا کہ بھئی جنس تبدیل ہو گئی، وہ نادرہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو اس کے حقوق کو جو ہے وہ سارے حقوق مل گئے۔ ارے بھائی اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ کون سی صف میں کھڑا ہوگا؟ اس کو غسل دینا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو غسل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے جتنے باقی شرعی احکام ہیں وہ سارے جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ فقہائے اسلام نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اس پر ساری گفتگو کی ہے اور ساری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بل تو صرف ہجڑوں کا نام لے کے ہم جنس پرستی، اور اس کی سب سے زیادہ واضح اور بالکل روشن مثال یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ٹرانسجنڈر بل جس تنظیم نے پیش کیا ہے LGBT، تو یہ مخفف ہے وہ ساری ہم جنس پرستوں میں کہ یہ جو L ہے، یہ جو عورتیں ہم جنس پرست ہیں یہ ان کے مخفف ہے، اور جو G ہے یہ جو مرد ہم جنس پرست ہیں ان کا مخفف ہے۔ تو یہ تو تنظیم ہی باقاعدہ اسلام مخالف، اور جب تنظیم اتحاد امت نے یہاں جس طرح بھی ظاہر ہے ان پر یہ توقع تو نہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے ہی علماء اکٹھے کر کے جو ہے وہ اس کے مضمرات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی فتویٰ دے دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے انجانے میں یہ فتویٰ دیا، لیکن اس کو پورے یورپ میں اسی تنظیم نے، جس تنظیم نے LGBT نامی NGOs نے تنظیم اتحاد امت کے علماء کا اجلاس کر کے وہ فتویٰ لیا، پھر یورپ میں باقاعدہ اسے کہا کہ پاکستان میں قوم لوط کے عمل کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن ہم نے چند مسلم علماء سے بھی اس عمل پہ فتویٰ لے لیا ہے، جدید ذہن کے جو حامل علماء ہیں۔ تو اس کے بعد بات تو ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کوئی بحث کرنا، کوئی تحقیق کرنا، یہ تو بالکل ایک تحصیل حاصل ہوگا اور فضول سی بحث ہوگی کہ یہ ہم جنس پرستوں کا قانون پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور مجھے زیادہ شکوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ PTI پیپلز پارٹی نون لیگ وہ شراب کے معاملے میں ساری اکٹھی ہیں، ویسے ان کو PTI کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کے لیے خطرہ لگتی ہیں، پیپلز پارٹی کو نون لیگ اور PTI ملک کے لیے خطرہ لگتی ہیں، نون لیگ کو پیپلز پارٹی اور PTI ملک کے لیے خطرہ لگتی ہیں، لیکن اس بے غیرتی پہ سمجھ سے ماورا ہے
کہ تینوں جماعتیں جو ہیں شراب کا بل ہو تینوں اکٹھی ہیں کہ جناب شراب کا بل جو ہے وہ حرام ہونے کا پاس نہیں ہو سکتا، ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو تو پھر تینوں جماعتیں اکٹھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کو نون لیگ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے مسئلہ ہے۔ لیکن حیرت تو ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، ان کو ہمیشہ جب بل پاس ہو جاتا ہے تب ان کو خبر ہوتی ہے، یعنی باقی ہر معاملے میں عمران یہودی ایجنٹ ہے، فضل الرحمان کو کئی سال پہلے یہ خبر تھی، پیپلز پارٹی غدار تھی، فضل الرحمان کو کئی سال پہلے خبر تھی، نون لیگ جو ہے وہ ملک دشمن ہے تو فضل الرحمان کو کئی سال پہلے خبر تھی، تحفظ ختم نبوت کا بل نون لیگ نے پیش کیا، بڑی عجیب منطق ہے، فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ بالکل سمجھ ہی نہیں آئی، جب وہ بل پاس ہو گیا تب ان کو پتہ چلا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب ٹرانسجینڈر ایکٹ قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہو گیا یہ بل، تب مولانا فضل الرحمان صاحب کی آنکھ کھلی۔ حضرت آپ اسلامی نمائندے ہیں، آپ کو ان باتوں کی، اور اب بھی حضرت کا ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ہم باہر کے علماء سے، یعنی قومی اسمبلی میں تنخواہ آپ لیں، کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی کے مزے آپ لیں، غیر ملکی دورے آپ کریں، جب اس قسم کا بل پیش ہو پھر مشاورت کے لیے باہر کے علماء سے مشورہ کریں گے۔ بھائی باہر کے علماء کو وقت سے پہلے پوچھا ہوتا آپ نے۔ تو اسلامی قوتوں جو اس مذہبی جماعتیں ہیں، میں قبلہ قاری صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، حافظ نصیر احمد نورانی صاحب بھی ابھی گفتگو کریں گے اس بار، کہ مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے اس بل کے خلاف یک جان ہو کے یک آواز ہو کے میدان عمل میں آئیں۔ ہم یہ بے غیرتی، بے شرمی، ہم جنس پرستی کسی صورت بھی ملک پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بہت سارے اور بھی ٹیکنیکل جو فیلئر ہے ان پر بھی اگلے وقتوں میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً قبلہ قاری صاحب کے ساتھ اس پر بحث ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس بل کی مذمت کرتا ہوں، جن لوگوں نے پاس کیا ہے، جو اس میں شامل ہیں، جنہوں نے بنایا ہے، جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں، ان سبھی پارٹیوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر آپ مذہب کے نام پہ، جو مذہبی جماعتیں اقتدار میں ہیں، مذہب کے نام پہ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، اندر جا کے حکومت کے اندر پھر مذہب کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ ان سے جو اقتدار والی پارٹیاں ہیں مذہبی پارٹیوں کے علاوہ، ان سے تو خیر کی امید نہیں ہے۔ قوم نے دیکھا جب بھی کوئی مذہبی مسئلہ آیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ مذہب کی، دین کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا، پروفیسر ساجد میر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ باقی مذہبی جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ جن مذہبی جماعتوں نے اس بل کی مذمت کی ہے، جماعت اسلامی ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جے یو آئی سین ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کی پوری قیادت وہ بھی اس کی مذمت کر رہی ہے۔ آج یہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس بل کو فوراً واپس لیا جائے، سینٹ سے اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے۔ اگر اس بل کو سینٹ سے بھی پاس کر دیا گیا تو قوم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی۔ جن لوگوں نے اس بل کو چیلنج کیا ہے، اور یہ مقبول صاحب نے کیا ہے وفاقی شرعی عدالت میں، شاید جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے اس کو چیلنج۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور تمام مذہبی قوتوں سے کہتے ہیں اٹھیں، پوری قوم کو آگاہی دیں اور قوم سے مطالبہ کریں، اس بل کے خلاف قوم کو میدان میں لائیں۔ جمعیت علماء پاکستان بھی یہ چاہتی ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی شورا کا اجلاس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس پہ غور و خوض ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، دونوں کی بڑی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے اس کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی، لیکن ظاہر ہے بہت مختصر سے وقت میں اس سے زیادہ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ حافظ صاحب نے کچھ جماعتوں کا نام لیا ہے، الحمدللہ آہستہ آہستہ قوم کا شعور بیدار ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اندر کمیٹیوں میں آپس میں مل جل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے، یہ چھپ چھپ کے سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو مولانا یہ بات بڑی مذہب کا خیز ہے ویسے، کہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتے، آپ سے چھپ کے کچھ کر جاتے ہیں۔
یہ بات تو شاید آپ کے فالوور بھی نہیں مانیں گے. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا آپ کو, اب تو چل گیا ہے نا. اب چاہیے تھا کہ آپ نعرہ مستانہ لگاتے اور اس اسمبلی پہ جس کو آپ 4 سال سے ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں, ٹھڈا مار کے اس کو باہر آ جاتے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, دین کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا, اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے, میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کے مزے اندر نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے لوٹیں گے, اور اس پہ مشورہ باہر جو اسمبلی سے باہر علماء ہیں ان سے مل کے اس سے مشورہ کریں گے. لیکن الحمدللہ باہر جو جماعتیں ہیں ان میں سے جیسے حافظ صاحب نے کچھ نام لیے ہیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ, تحریک لبیک پاکستان, صراط مستقیم اور ملی شرعی کونسل اور باقی بہت ساری تنظیمیں میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا موقف آ رہا ہے. لیکن ایک بات دل میں آتی ہے بار بار یہ دیکھ کے کہ اس مسئلے پہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا, پیپل پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, اس کے ساتھ 2-3 نام وہ جان کے دانستہ شاید وقت کی وجہ سے چھوڑ گئے, ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہے, اے این پی بھی ان کے ساتھ ہے, باپ والے بھی ان کے ساتھ ہیں, اور باقی جو آزاد ممبر ہیں وہ بھی. یعنی بے دینی کے لیے یہ سب جماعتیں جتنی اکٹھی ہیں, بے دینی کے کاموں پہ, شریعت مخالف کاموں پہ یہ سب اکٹھے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ کاش یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ دین کے مخالف لوگوں کے خلاف بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے دین کا دفاع کریں, یہ بھی اکٹھے ہو جاتے کہیں. اگر یہ جماعتیں جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ حافظ صاحب نے نام لیا ہے, صرف سنی تنظیمات اکٹھی ہو کے اگر میدان میں نکل آئیں تو اس طرح کا کوئی بل جو ہے جرت نہیں ہو سکتی ان سیاستدانوں کی, اس لیے کہ یہ بڑے بزدل ہیں. ان پہ جب ذرا تھوڑی سی آتی ہے تو یہ بھاگتے ہیں, ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. دینی کارکن تو یہاں ہی رہتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, مار کھاتے ہیں, جیلیں, پریشانیاں, قید کاٹتے ہیں, لیکن دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. پھر یہ بزدل ہیں, ان بزدلوں کے مقابلے میں اگر دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کسی مسئلے کو منوانا چاہیں تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا. کاش یہ اب بھی بڑا وقت ہے یہ اکٹھے ہو جائیں. کس لیے؟ تاکہ دین کا دفاع کیا جائے, شریعت کے نظام کا دفاع کیا جائے. اور اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے, مل کے آواز نہیں اٹھاتے, ایک دوسرے کی طاقت نہیں بنتے ایسے کاموں پہ بھی, تو پھر کل شاید ذمہ داروں میں ان کا نام بھی آئے کہ یہ بھی اس بل کے پاس کروانے یا اسے لاگو کروانے میں برابر کے شریک تھے. یہ جو کچھ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی. یہ تو بات آپ نے اور میں نے بارہا دفعہ علماء سے سنی کہ جب ایسا وقت آ جائے, برائی عام ہو جائے, تو اس میں وہ لوگ جو شریک ہوں اسے عام کرنے میں, اسے پھیلانے میں, وہ تو مرتے مرتے ہیں, ساتھ نیک لوگ بھی قابو آ جاتے ہیں. اب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو فرمایا وہ خاموش رہے, وہ بولے نہیں, ان کی غیرت نہیں جاگی کہ وہ برائی کو روکیں نکل کے باہر. تو دینی جماعتوں کو اس وقت اس پہ عمل کی ضرورت ہے کہ مل کے اکٹھے ہو کے میدان عمل میں نکل کے اس غیر شرعی کام کے خلاف متحد ہو کے میدان میں آئیں اور اس کا رستہ روک دیں. اور اگر پھر بھی حکمران, سیاستدان, سیاسی پارٹیاں باز نہیں آتی تو ان کو اٹھا کر پھینک دیں باہر گلی میں.